چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کرنے کی درخواست مسترد۔ سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آج طلب کر لیا۔ رہنما پی ٹی آئی مونس الہی کے خلاف گجرات میں مقدمہ درج۔ مقدمہ کاف لیگی امیدوار چودھری افغان فاروق کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مدعی کا کہنا ہے کہ مونس الہی کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے پر دھمکیاں دی گئیں۔ کاف لیگی امیدوار افغان فاروق کے مطابق مونس الہی کے کہنے پر ان کے بیٹے اور گارڈ پر فائرنگ کی گئی۔ مقدمے میں مونس الہی سمیت 12 افراد نامزد۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے وزراء اور اراکین اسمبلی کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا امکان۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کی قیادت کا سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، صوبائی وزراء محمد خان لہڑی، سرفراز ڈومکی سے رابطے، صوبائی وزیر سردار مسعود لونی اور سابق وزیر شعیب نوشیروانی کی بھی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنماؤں کی بی اے پی کے رہنماؤں سے ملاقات متوقع ہے۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور۔ بل کے مطابق ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر سزا ہوگی۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ فوج کو بدنام کرنے یا نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ بل کا اطلاق سویلینز پر نہیں ہوگا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے بل کی ہر شق قوما فل سٹاپ پی ٹی آئی دور میں بنا تھا۔ وفاقی وزیر قانون کی آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بل پیش نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی قانون سازی عجلت میں نہ کریں، کہا بہتر ہوگا کہ مردم شماری پر مشترکہ مفادات کونسل میں بات کر کے آئینی حل ڈھونڈیں۔ نگراں سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم مشاورتی اجلاس۔ اتحادی جماعتوں کو 2 روز میں وزیر اعظم کے لیے اپنے نام کمیٹی میں پیش کرنے کا کہہ دیا گیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، قاف لیگ، جمہوری وطن پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے شرکت کی۔ تاہم جے یو آئی فے کے قائدین سانحہ باجوڑ کے سوگ کے سبب شریک نہ ہو سکے۔ اجلاس میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ سانحہ باجوڑ میں 54 افراد کی موت پر اظہار تعزیت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی محاذ پر فساد سے ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالاکبر کا کہنا ہے کہ متفقہ پالیسی بنا کر دہشت گردی واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ کون سے جنات ہیں جو اتنے بڑے واقعات کے باوجود سامنے نہیں آتے۔ سب کو پتا ہے کہ کون ہے اور کہاں سے یہ سب آتے ہیں۔ یہ کیسی مخلوق ہے جسے ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے، اب بھی نہ اٹھے تو پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ سندھ میں 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد اسکول اور کالجز آج دوبارہ کھل گئے۔ 2 مہینے خوب کھیل کود کیا، اب پھر سے صبح سویرے جاگنے اور بستہ کتابیں لیے اسکول جانے کی روٹین شروع۔ پہلے دن کوئی پرجوش تو کوئی آنکھیں مسلطہ اسکول پہنچ رہا ہے۔ کتابوں کی عدم دستیابی پر والدین اور طلبہ پریشانی کا شکار، درسی کتب مہنگے ہونے کا بھی شکوہ۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اسپیشل اکنامک زون بنیں گے، خوشحالی کا نیا دور آئے گا۔ گوادر پورٹ آنے والے دنوں میں مصروف ترین بندرگاہ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی، لاکھوں افراد کو روزگار ملا۔ سی پیک سے توانائی بحران ختم کرنے اور ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد ملی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا بھی پیغام، کہا چین پاکستان کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی اور انتظامات بہتر بنانے اور تعاون کو توسیع دینے کا خواہاں ہے۔ عالمی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ آئیں، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ چینی نائب وزیر اعظم ہے لفینگ کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم۔ سی پیک تقریب سے خطاب میں کہا کہ انڈسٹری، کلچر اور صحت کے شعبوں میں تعاون کے اضافے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور چین کے دوستانہ تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان اہم فلیگ شپ منصوبہ ہے جس سے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھایا، صنعتی ترقی کی راہ ہموار کی۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے۔ سی پیک نے دونوں ممالک کے باہمی مفاد کو جلا بخشی ہے۔ سی پیک منصوبے کے 10 سال مکمل ہونے پر 100 روپے کا یادگاری سکہ جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم نے سکے کا اجرا کیا۔ کراچی سے پشاور تک ریلوے کی مین لائن 1 کو اپ گریڈ اور ڈبل کیا جائے گا۔ شاہراہ قراقرم کی ری الائنمنٹ کی جائے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر تاریخی دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب وزیر اعظم دستخطوں کی تقریب میں شریک تھے۔ تقریب میں چینی نائب وزیر اعظم حالی فینگ کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چینی نائب وزیر اعظم کو ہلال پاکستان دیا۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور عسکری قائدین بھی تقریب میں شریک تھے۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर आजम की मुलाकात। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अज़्म का इयादा। सिंध के शहर दादू में तेज बारिश, गोरख हिल स्टेशन पर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मेहर, खैरपुर, नाथनशाह, जोही और दादू में तेज बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुजरावाला में हरड़ के मकाम पर बरसाती नाले का बंद टूट गया। 15 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बलोचिस्तान के इलाकों ज़ियारत और झल मक्सी और गिरदोनवाह में बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी, लैंड स्लाइडिंग के बायस M8 शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। चिल्लास में साजीन के मकाम पर सैलाबी रेला शाहरा कराकरम को बहा कर ले गया। गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात, एबटाबाद, मानसेहरा, कोहिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी पर बारिश की पेशगोई। तुर्की के नायब सदर आला सतह वफ्द के साथ आज कराची पहुंचेंगे। नायब सदर तुर्की कराची शिप यार्ड में पाक बहरी की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। डेनमार्क के वजीर खारजा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैंने डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात को बंद करने पर जोर दिया। कहा कि डेनमार्क ने इन घिनौने वाक़यात की मज़म्मत की है और मुस्लिम ममालिक से राब्तों में है। तालिबान अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल के खात्मे की अपनी पॉलिसीज़ पर वापस लें। अमरीकी हुकाम का तालिबान पर जोर। कहा कि ख़वातीन और अक़लियतों पर पाबंदियों के हवाले से शदीद तशवीश है। दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने अफगान अवाम की हिमायत में एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदही की। अमरीकी वफ़द ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस। बुध को इजलास तलब। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा, बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफर का कहना है कि बार बार तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की अहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात शामिल कर ली गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की जाएगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंसदादे हरासानी सेल बनाए जाएंगे जिनकी सरबराह ख़वातीन प्रोफेसर्स होंगी।